अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स विद शाहिद अफरीदी। हमारा आज का मौजू है नोबल मैन्स बर्डन वर्सेस वाइट मैन्स बर्डन। और नोबल मैन बर्डन है क्या, नोबल मैन का किरदार क्या है, इसका रोल क्या है। तो हम सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। हर शख्स आईना देखता है। क्या वो आईने में अपने आप को देखते हैं? वो एक्चुअली अपने आप को इस नज़र से देखते हैं कि वो माशरे के लिए कितने प्रेजेंटेबल हैं, लेकिन ये सवाल नहीं करते कि अपने आप के लिए कितने प्रेजेंटेबल हैं। उनकी नज़र सिरसिरी रहती है, मध्यम रहती है, फिज़िकल डिटेल्स पे रुकी रहती है और इवन अपनी बदसूरती को भी देखने से इनकार कर देती है। फिर हमारी मुलाकात एक खूबसूरत शख्स से होती है और हमारे अंदर का बच्चा कहता है, जबकि हम बाहर से बड़े हो चुके होते हैं, वो अंदर से बच्चा कहता है कि मैं इस जैसा बनूंगा, मैं बड़ा होके इस जैसा बनूंगा। लेकिन हम उसको वक्त के साथ खुराक नहीं देते, फीड नहीं करते, नर्चर नहीं करते, तो वो दुबला होके मर जाता है। और कभी कभी उसकी रूह वापस आती है और मैं कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तो इसी तरीके से ये जो हमारे अंदर का इंसान होता है, उसको हमने नोबल बनाना होता है, उसको हमने ग्रो करना होता है, ताकि माशरे में वो बड़ा होकर अपनी एक ज़बरदस्त तरीके से एक रोल प्ले कर सके। कुछ लोगों के लिए दुनिया जन्नत बना दी जाती है, वो बड़े खुशनसीब होते हैं। कुछ और लोग हैं जो कि वो बाकी लोगों के लिए दुनिया को जन्नत और आरामदेह बनाने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। ये कुछ और किस्म के लोग होते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो तो ब्लेस्ड लोगों की है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है ये चोज़न लोगों की, मुंतखब किए हुए लोगों की। ये वो लोग हैं जो कि हकीकत में नोबल मैन हैं, जिनका एक किरदार है। देखिए, नोबल मैन कौन है? नोबिलिटी का ये जो फ़लसफ़ा है, ये एक्चुअली बात करता है उन लोगों की जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, इल्म ज़्यादा है या प्रिविलेज लॉट हैं, और जिन्होंने दूसरे या माशरे में पिसे हुए लोगों की मदद करनी है, जो कि पेरिफेरी पे रिज़ाइड करते हैं। देखिए, ये फ़लसफ़ा एक्चुअली ग्राउंडेड है इन ह्यूमैनिटी, कंपैशन, reaching out to people, helping the people residing on the peripheries। ये माशरती यगानगत की बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, और समाजी, तालीमी और माशरती लिहाज से, माशी लिहाज से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की बात करता है। अब ये फ़लसफ़ा एक्चुअली it goes starkly in contrast to the white man's burden। वाइट मैन्स बर्डन का थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए, वाइट मैन्स बर्डन का एक नस्ल परस्त शायर रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक नावल नवीस भी था और लिखारी था, उसने 1897 में, चूँकि एक दरबारी शायर था, तो उसने क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पे एक नज़म लिखी, वाइट मैन बर्डन। और इसको बाद में फिर शाया खैरी हुई 1899 में अमरीकी एक जरीदे में, और उसमें फिर इसने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को रीडिफ़ाइन किया और अमेरिका से तकाज़ा किया कि आप वो मिशन, वो बर्डन को भी अपने कंधों पे लें, जो कि बरतानिया और दूसरी मगरबी कुव्वतों ने 200-250-300 साल के अरसे में रखा। वो क्या था? एक नौआबादियाती निज़ाम कायम करना था, इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म को प्रमोट करना था। तो वो खैर एनीवेज़, और वो बुनियादी तौर से वो दौर था फ़िलीपींस और यूएसए की वॉर का। 1898 में जब अमेरिका ने स्पेन से वॉर जीती, तो साथ ही ये जो इलाके थे, फ़िलीपींस, गुआम, पोर्टो रिको एंड ये इलाके अमेरिकी तसल्लुत में आ गए। तो उसमें फिर एक अमेरिकन कांग्रेस ने इसी नज़म और इसी नज़रिए की रोशनी में एक डिबेट भी अरेंज हुई, जिसके ज़रिए इन्होंने इन इलाकों को एनेक्स किया। तो इसी तरीके से ये जो नज़रिया जैसे वहाँ से शुरू हुआ, आजकल की जो मौजूदा इम्पीरियलिज़म की वेव है, ये एक्चुअली उसी कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो वापस आते हैं इसी के तसलसल में, जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कॉइन किया था, वो नोबल मैन बर्डन। अब नोबल मैन बर्डन क्या है? ये भी एक वो बोझ है जो कि कोई भी मुअज़्ज़ज़ और एक अच्छा इंसान महसूस करता है अपने कंधों पे, कि मैंने एक रोल है प्ले करना है, एक डिफाइनिंग रोल प्ले करना है। हमारा जो एक्चुअली पाकिस्तान की जो एक कॉन्टेक्स्ट है, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल, हमारे जो इन्वायरमेंट है, उसमें नोबल मैन का कैसे कैरेक्टर डिफाइन होता है। पहले तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि हालात हैं किस तरीके से। आप देखिए, माशी हालात अगर आप देखें, तो माशी हालात में आप देखें 40% तक की हमारी कम्युनिटी वो पावर्टी लाइन से नीचे है।
دیکھیے ہمارا جو پر ڈے کا ایک ڈیفائننگ میجرمنٹ ہے پاورٹی لائن کی، جو اس سے کم کماتا ہے 3.7 ڈالرز پر ڈے سے جو کم کماتا ہے وہ غریب ہے. تو اس کی روشنی میں پوری آدھی سے تھوڑی سی کم آبادی غربت کی لکیر سے نیچے، اور اس میں بلوچستان اور کے پی کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اب دیکھیے بلوچستان میں 70% آبادی، اور یہ رپورٹ اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ بینک ہے اور پائڈ ہے، ان کے مطابق 70% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے یعنی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، اور کے پی میں 48% لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. سملرلی پنجاب اور سندھ میں بھی تقریباً 45% ہے، پنجاب میں 30% لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے نوبل مین کا کہ وہ رائز کرے، اپنی ذمہ داری کی محسوس کرے، اور ساری کی ساری ذمہ داری اسٹیٹ پہ یا اداروں پہ نہ ڈالی جائے، اپنا بھی ایک رول ڈیفائن کیا جائے. اگر ہم آتے ہیں تعلیمی میدان پہ، تعلیمی میدان کی حالت اس سے زیادہ دگرگوں ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم 1948 کے کلاز 26 کے مطابق پرائمری تعلیم سب کا حق ہے. اس کے علاوہ گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آؤٹ آف سکول چلڈرن کے حوالے سے پاکستان میں دنیا کا دوسرا آخری نمبر ہے، سیکنڈ لاسٹ نمبر ہے، یعنی اتنے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں. ٹھیک ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 136 ہے. ان کے حساب سے 49% شرح خواندگی ہے پاکستان میں. پاکستان کلیم کرتا ہے 57% شرح خواندگی، لیکن پھر بھی انتہائی دگرگوں حالات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پیئر ریویو جرنل کے میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا، اس کے مطابق ہمارے یہ جو سائنٹیفک فرنٹیئر ہے، یہ جو فرنٹیئر ریجن ہے، یہ جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں، ان کے حالات تو سب سے زیادہ برے ہیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ جو ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں کا جو شرح خواندگی ہے وہ 22% ہے، اور آپ یقین کیجئے خواتین کا سب سے زیادہ میزریبل حالت ہے. 3% اونلی لٹریسی ریٹ فار وومن وہاں پہ ہوتا ہے. اور لٹریسی ریٹ کو جس طریقے سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتا ہے وہ ایک الگ طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی نیٹو زبان میں اگر ایک اخبار کا اداریہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اپنی مادری زبان میں ہی کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں یا اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، تو آپ لٹریٹ ہیں. تو ایون اس اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی آپ دیکھیے صرف 3% خواتین کا شرح خواندگی ہے ہمارے قبائلی علاقہ جات میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نوبل مین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے اس کے کندھوں پہ کہ جو اس نے اٹھانا ہے. اس معاشرے میں اگر اس نے اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے یہ نوبل مین بہت ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی کام کر رہے ہیں. اگر جینے کی وجہ ہو تو آپ زیادہ جیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مقصد ہے زندگی میں تو وہ مقصد آپ کو آگے زندگی میں اس وقت تک لے کے چلتا ہے جب تک آپ اس کو پورا نہ کر لیں. دیکھیے دوسروں کو خوش رکھ کے ہی آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو خوش رکھنے کا ایک ہی راز ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں. ہر وائز آدمی، ہر نوبل آدمی اس بات کو سمجھ پاتا ہے. اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے، اور بھیجنے والے نے انسان کو خدمت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ صرف سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اگر آپ سیکھنے سکھانے میں سارا وقت لگا دیں گے تو آپ کے پاس عمل کے لیے وقت کم بچے گا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. پھر جب کبھی سیلاب آئے، کبھی موسم خراب ہو شدید، تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی مہربانی کیسے اور کب ہوتی ہے؟ جسے انسان کو بانٹنے کی توفیق مل جائے، شیئر کرنے کی توفیق مل جائے، تو اس سے بڑا اور کوئی آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا کہ آپ پہ اللہ کی مہربانی ہو چکی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں the greatest act of worship is actually helping the humanity. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ برننگ ڈیزائر پیدا کریں، وہ ایک جلتی ہوئی خواہش آگے کسی تک پہنچنے کے لیے، یا وہ ایک میگنیفیسنٹ آبسیشن، وہ ایک شدید جنون. جب تک وہ جنون آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آئے گا تو آپ کو وہ توفیق ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے نیت والی. اور ایک اور بھی چیز ہے، جب تک وہ میگنیفیسنٹ آبسیشن ایکچولی نہ ہو تو راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی کھائیاں آتی ہیں، بڑے دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں جو آپ کے ارادے کو متزلزل کر لیتی ہیں. تو اگر آپ کا وہ ایک برننگ ڈیزائر ہے تو تبھی آپ پھر اس راستے پہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں نا کہ چاہتے سبھی ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم. تو وہ قلب سلیم پیدا کرنے کی پہلی ضرورت ہے. وہ قلب سلیم ہوگا تو توفیق ملے گی. میں آپ کو شیخ سعدی کی ایک حکایت سناتا ہوں.
ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اونٹنی جس پہ بوجھ لدا ہوا تھا سفر میں تھی اور اس کا بچہ ساتھ ساتھ بھاگتا جاتا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تھوڑی دیر کے لیے رک جا تاکہ میں سستا لوں۔ تو اونٹنی نے جواب دیا، میرے بچے اگر یہ مہار میرے قبضے میں ہوتی نا تو یہ بوجھ میری کمر پہ نہ لدا ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی کچھ خواتین کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ مہار کا قبضہ بڑا ضروری ہے اپنے ہاتھ میں لینا، اور یہ جو بوجھ اس اونٹنی کی پہ لدا ہوا ہے، یہ ایسا ہی خواتین کے اوپر بھی مختلف قسم کے بوجھ ہیں۔ اب یہ وہ ایک جنریشن ٹراما بن جاتا ہے، اور یہ بوجھ جب بھی یہ عورت اتارتی ہے تو اس کا بچہ یہ بوجھ اس سے بغیر سوال کیے ہوئے لے لیتا ہے اور انٹرنلائز کر لیتا ہے اس ساری بے بسی کو اور ایک پریشانی کو، جب تک کہ نوبل آدمی اس کا تسلسل نہ توڑے اور ان کی ریلیف میں ان کے لیے ہیلپ پرووائڈ نہ کرے۔ نوبل آدمی کوئی ایسی قسم کریچرز نہیں ہے جیسے کوئی کیپٹن پلانٹ ہے یا کوئی ہرکولیس ہے۔ نوبل آدمی ہمارے معاشرے میں ہیں، بہت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اشفاق ہم سے فرماتے ہیں کہ وہ بابے ہیں، یہ وہ نوجوان بھی ہیں، لڑکے لڑکیاں بھی ہیں جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے، جو دوسروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جو چیریٹی کی شرح ہے وہ آپ یقین کیجئے ترقی یافتہ ممالک سے کم نہیں ہے۔ تقریباً پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 1% حصہ چیریٹی میں دیتا ہے، لگ بھگ یہ تقریباً 300 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ، یو کے اور کینیڈا بھی تقریباً اسی ریشو سے اپنی 1% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ چیریٹی میں دیتے ہیں۔ انڈیا کا اس سے بہت کم ہے، انڈیا کا ہے 0.6% جو چیریٹی میں دیتا ہے۔ تو پاکستان کا لوگوں میں بڑا زبردست یہ ادراک ہے، لوگوں میں جذبہ ہے پہنچنے کا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں غربت اور مشکلات اور سماجی، معاشی، معاشرتی، تعلیم مشکلات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہمارے اندر زیادہ نوبل مین کو اٹھنا پڑے گا تاکہ وہ معاشرے میں یہ جو گیپس ہیں ان کو فل کر سکیں۔ بڑے کمال کے لوگ ابھی بھی ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، ایدی صاحب جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، رمضان چھپا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور مولانا بشیر ہو گئے، ڈاکٹر امجد صاحب ہو گئے، بڑے کمال کے لوگ اور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی لوگ ہیں جو معاشرے میں کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اور لوگوں کو بھی اور ہم سب کو مل کے ایک کلیکٹیو رسپانس دینے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔